محمد کے گھرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سارے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ملت بزرگوار شیعہ اور مومنین کرام اور باقی اہل سنت کے دوستان جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں اور اپنے انتظامی اور اپنی انجمنوں اپنی شیعہ علماء کونسل کی طرف سے آپ دوستان کو شاباش دیتے ہیں اور آپ قابل تحسین ہیں. خدا بند عالم آپ کے جذبے کو جو مظلوم کربلا کے بارے میں ہے، عزاداری قریب کربلا کے بارے میں ہے، اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ملی کا آپ لوگوں نے ثبوت دیا ہے، ہم اس کو سلام کہتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کی یہاں پر میزبانی کی ہے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب لوگوں کے قلب پہ وہ حرارت موجود ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، قتل حسین کی وجہ سے ہر مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہے کہ جس نے تا قیام قیامت تک سرد نہیں ہونا. لہذا دوستو بزرگوں، آپ نے ہمارا کافی انتظار کیا ہے، اور ہم کیونکہ معلوم ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں اس کو قانون دان بہتر جانتے ہیں. آپ کے جذبات اپنے مقام پر ہیں. جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مسئلہ حل ہو چکا تھا کافی دیر سے، لیکن جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو حل کرتے کرتے ہمیں ایک وقت لگا ہے. لہذا الحمدللہ ہم کامیابی کے ساتھ آپ دوستان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت کر کے آپ کے جذبات کا ہم احترام کرتے ہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو آبرو عطا فرمائے، اس سے آپ کی آبرو کا اہتمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. مسائل کافی الجھے ہوئے تھے، معلوم ہے کہ ساری باتیں تو آپ کو ہم نہیں بتا سکتے، کافی سارے مسائل تھے. میں ہر ساتھ ہمارے شیعہ علماء کونسل کے ڈویژن صدر اور غازی خان ڈویژن مرکزی انجمن شیعہ حیدر قرار کے سربراہ، اور عرصہ دراز سے تقریباً 40 سال سے میرے خیال میں زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ جو قومی مسائل میں جو ہے وہ حل کرتے ہیں. قبلہ سید ندیم حیدر شاہ صاحب نقوی تشریف فرما ہے. میں فقط اپنی طرف سے تمام دوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں پر نہیں، فقط جہاں پر بھی عزاداری مظلوم کربلا پر مشکل ٹائم آئے گا، ہم آپ سے آج بھی توقع کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے توقع کریں گے. آج تو ہم بغیر کفن کے آئے ہیں، اور کل کو اگر مغرب کربلا کی عزاداری پر کوئی آنچ آئی، ہم کفن پہن کے بہ رہیں گے. ہم انتظامیہ کی اور تمام دوستان جو ہیں ان کی خدمت میں اپیل کرتے ہیں، ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں
لیکن غریب کربلا کی عزاداری میں رکاوٹ ہمارے لیے قابل کو برداشت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم حیدر کرار کے بالکل جو فرمانے میرے اس جملے پر، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، اور حیدر کرار کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ کر دوبارہ کیا کرتا ہے، آگا حملہ کرتا ہے، پھر سنبھلنے کے لیے پیچھے جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. ہم تمام ان موارد کو مد نظر رکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ممکن ہے کہ بعض چیزیں آپ کے لیے تلخ ہوں، تو بعض چیزیں آپ دوستان کے لیے کیا ہوگا شیرین ہوں. ہم نے تلخی کو بھی برداشت کرنا ہے، اور ہم نے شیرینی جو آل محمد نے آپ کے قلب کے اندر عطا فرمائی ہے، اس کو بھی ہم نے اس سے بھی لذت حاصل کرنی ہے. لہٰذا تمام دوستان کی خدمت میں اپیل ہے کہ قبلہ ندیم حیدر شاہ سے موجود ہے، وہ اپنی آج کے اس دھرنے کی پالیس کا اعلان کریں گے اور اس کے التوا کا بھی اعلان کریں گے. انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو معلوم ہے کہ ہر فیصلے میں ہمیں شیرینیاں اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی موٹی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. میں قبلہ سید ندیم حیدر شاہ صاحب کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اس مدعا کو بیان کرے. سارے مل کر شاہ صاحب قبلہ کی سلامتی کے لیے اور اپنی جو اپنے صبح سے لے کر جہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس جذبے اور اس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صفا مومنین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو اور بالخصوص زاہد اسپیش کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے جدیدیت کے چہرے کو بے نقاب کر دیا. جدیدیت جو کئی پردوں میں اپنے آپ کو چھپائے پھر رہی تھی، اس نے صرف ایک مجلس کا اعلان کر کے، ایک اشتہار چھاپ کے، چھپی ہوئی 7 پردوں میں یزیدیت کو ننگا کر کے آپ کے سامنے کھڑا سید الشہداء کسی علاقے، کسی محلے، کسی شہر تک محدود نہیں ہے. بنی امیہ اور بنی عباسیہ نے 900 سال تک حکومت کی، اور ان کی حکومت 3 براعظموں پر تھی. 3 براعظموں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنی ساری قوتیں عزاداری سید شدہ اور حسینیت کو دبانے میں صرف کر دی. آج ان کا نام نہیں ہے. دنیا کے 7 براعظموں میں سے کوئی براعظم ایسا نہیں ہے جہاں عزاداری سید شدہ نہ ہو رہی ہو. کوئی دنیا کا کونا نہیں ہے. اس 7 براعظموں میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ روئے عرض پر حسینیت بیدار ہو کے رہے گی. اور جس طرح جوش ملی آبادی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. میں فخر کرتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہے. میری قوم اپنے حق سے آگاہ ہے اور اپنا حق لینے کے لیے جذبہ رکھتی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے. ہم
पाकिस्तान बनाने वालों में से है। आज आपकी इस ताकत की वजह से मुज़ाकरात हुए हैं और इंशाअल्लाह 2 दिन में हम आपको कोशिश है कि 2 दिन में जाहिद इस्माइल बाहर आ जाए। इसके अलावा डीएसपी सुन रहे हैं, आवाज जा रही है या अपना वो सिक्योरिटी के खड़े हैं आमिर, अगर हैं तो वो आ जाए। यहाँ हमारे ममदानी में पर्चा हुआ है, 4 साल से एक ही पर्चा हो रहा है। FIR का नंबर और डेट तब्दील होती है, बाकी मजमून एक। यही गाले से एक नौजवान नजर बंद है। ये सारे मसाइल हमारे पेश नजर हैं और हम इन सब पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आप जीत चुके हैं। नारा हैदरी। आपकी ये जीत है कि एक चंद मरले चंद कनाल के मकान में मजलिस की बजाय आपने शार-ए-आम पे मजलिस किया है। नहीं हो सकी तो चंद मरले के मकान में नहीं हो सकी, या 1-1.5 कनाल के दायरे में नहीं हो सकी। आपने तो पाकिस्तान की सुपर हाईवे पे जलसा किया। ये आपकी जीत है और हम आपकी जीत को सलाम पेश करते हैं। नारा हैदरी। और हमने ये भी साबित करना है कि जहाँ हम एक जिंदा कौम है वहाँ हम एक मुनज़्ज़म कौम है। जहाँ हम एक जिंदा कौम है वहाँ एक मुनज़्ज़म कौम है। हमारी क़ियादत है, हमारी तंजीमें हैं जो हमारे हकूक़ के लिए लड़ रही है। आपके जोरे बाजू पे मुज़ाकरात हुए हैं, कामयाब हुए हैं। हम आपको तफसील बाद में पता चल जाएगी। इस वक्त में इसके आपके कामयाब धरने का इख्तिताम का ऐलान करता हूं। नारा तकबीर। नारा तकबीर। बड़े इज्तिमा के बावजूद आप एक बाशऊर कौम हैं कि एक पत्ता भी नहीं टूटा। कितनी आप बाशऊर। इंतजामिया के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि ये हुसैनी है कि इन्होंने किसी का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, अपना एहतजाज किया है। और हमने अब साबित करना है कि हम एक मुनज़्ज़म कौम है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। आपने पुरसकून तरीके से कामयाबी और शान और शौकत के साथ अपने घरों को जाना है। वस्सलाम सलाम। इज्तिमा को हाईजैक करने की कोशिश करे तो वो समझो कि वो कौम का दुश्मन है। वो कौम की शहरत से खेलता जाना है। जान भी कुर्बान है। जान भी कुर्बान है। जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करके कौम की शहरत से मत खेलने दो। किसी को मत खेलने दो। और अपने फैसले की पाबंदी करो। दोस्तानी गिरामी, बड़ी तवज्जो फरमानी है। मैं अपने बुजुर्ग के जज्बात का एहतराम करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। हमारे बहुत ही मुक़द्दार हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अगर तवज्जो फरमाए, हुकूमत ने जो हमें कहा है कि हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, हमारा आदमी बाहर आएगा, 2 आदमी वो भी बाहर आएंगे। जिन चीज़ों की फहरिस्त पीर नदीम शाह साहब ने बयान की है, जो मसाइल हैं हमारे इस इलाके के, अगर वो हल न हुए, हम आपके साथ अब तो आए हैं फकत आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए। उस वक्त आपके साथ कफन पहन के आएंगे। कुर्बान सुना अल्लाह का जिंदगी
اس ملک کے جو پیچیدہ ترین سیاسی حالات ہیں، اس میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے علاقے کے سیاستدان بھی اس بات کو سن لیں کہ اس بندے کے اٹھوانے میں فقط مجلس اعضاء اس میں دخالت نہیں رکھتی، باقی بھی سیاسی عوامل ہیں جو اس میں کار فرمائے. توجہ فرمائے، جذباتی نہیں کرنا، توجہ فرمائیے نا. میں بڑا تابع دار ہوں، لہذا ہم اول سے لے کر آخر تک جو لوگ ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو قانون کی پیچیدگی کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے وارد ہونا ہے اور کہاں سے کیا ہونا ہے، خارج ہونا ہے. توجہ فرمائیے نا. یہ اللہ تعالیٰ زندگی طرح شاست قبلہ کی ذمہ داری ہے. میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے مطالبات جس طرح حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس طرح پورے نہ ہوئے، پھر آپ بھی یہاں پر ہوگے اور آپ سے پہلے ہم آئیں گے، کفن پہن کے آئیں گے. توجہ فرمائیے نا. لہٰذا آپ سمجھدار بچوں کے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم جس طرح کے یہاں روڈ چل رہا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، ہم جہاں جس طریقے سے شریف لوگ ہیں اس طریقے سے منظم قوم بھی ہیں. اور یہ بھی توجہ فرمانی ہے، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہمیں پاکستان کے چپے چپے کا احساس ہے. اس ملک کے خدا داد پاکستان کے امن کے لیے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہیں گے اور قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں ملک اپنی جان اور عزت اور ناموس سے زیادہ عزیز ہے. توجہ فرمائیے نا. ہمارے جلسے میں کسی کے کافر ہونے کا نعرہ نہیں لگا، ہمارے جلسے میں کسی دوسرے مذہب کے اعتقادات کو ٹھیس نہیں پہنچائی گئی. ہمارے اس جلسے میں توجہ فرمائیں، تمام یہ جلسہ سن رہی ہیں، ہمارے اس جلسے میں کسی کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے کسی کے لیے کافر ہونے کا نعرہ نہیں لگایا، اس لیے کہ ہم قرآن اور سنت کے پابند لوگ ہیں. اور ہمارے جلسے میں ہمارے احتجاج کرنے والے لوگوں نے کسی مسجد کے اوپر اینٹیں نہیں ماری آگا، ہم نے کسی پر پتھر نہیں پھینکا، ہم نے کسی کی عزتوں کو پامال نہیں کیا، ہم نے کسی کو قتل آج تک نہیں کیا. اس بات کو انتظامیہ سمجھتی ہے، اس بات کو حکومت سمجھتی ہے. اور دوستوں بزرگوں بڑی توجہ فرمانی، ہمیں اس ملک کی چپا چپا ہمیں عزیز ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے. ہمارا خون اور ہمارا جان اور ہمارا مال اس ملک کی امنیت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے، جس طرح ہم آزاداری مغرور کربلا کے لیے کفن پہن کے آئیں گے، اس ملک کا بھی تحفظ کریں گے. لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو معاملات طے کر کے آئے ہیں اور حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاملہ طے کیا ہے، ہم خداوند عالم کے آسمان کے نیچے کھڑے شاست بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں اپنی ملت کے ساتھ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی بھی اپنی ملت کا سر نیچے نہیں آنے دیں گے، کبھی بھی ایسا عمل انجام نہیں دیں گے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا سر نیچے ہو جائے. آپ کو ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھیں گے، لیکن طریقہ کار ہے اپنا، طریقہ کار، قانون کا طریقہ کار. ہم قانون کے پابند ہیں، قانون کے پاسدار ہیں، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے. دوستان گرامی بڑی توجہ فرمانی ہے، آپ اپنی حیثیت سے آگاہ ہیں، اپنی سیاسی حیثیت سے آگاہ ہیں، اپنی معاشرتی حیثیت سے آگاہ. ان چیزوں کو توجہ فرمائیں. جن حالات سے ہم گزر کے آتے ہیں اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکتب تشیع کا چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک من حیث الشیعہ اس کا سر کسی جگہ پر جھکنے نہ پائے. ہم آپ کی عزتوں کے محافظ ہیں، ہم آپ کی آبرو کے محافظ ہیں. البتہ خداوند عالم کی مدد اور آل محمد کی مدد کے ساتھ ہے یہ سب کچھ، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. توجہ فرمائیے نا. تو اس کو رکنے نہ پائیں گے قدم،
اونچا رہے اپنا علم نعرہ حیدری اور یہ شاہد ملک کا مسئلہ بڑی توجہ فرمانی ہے. یہ آخری بات کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. یہ شاہد ملک کا مسئلہ، اس کے پیچھے کافی ساری تنظیمیں کھڑی ہیں، اس کے پیچھے کافی ساری قوتیں کھڑی ہیں، اور اس خطے کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے کے مکتب تشیع کے سر کو نیچے کیا جائے. نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن عاقلانہ طریقے سے سوچ کر سمجھ کر خامخواہ کے لیے دوستان کی خدمت میں اکیلا جذباتی نہ ہو. صبح سے تقریباً 11 بجے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، 10-11 بجے سے ہمارا معاملہ چل رہے ہیں. اب ایک نتیجے تک پہنچے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو نتیجہ ملے گا، عرض کیا ہے کہ میری آخری یہی بات ہے، کبھی بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مکتب تشیع کا، شیعان آل محمد کا سر نیچا ہو جائے. انشاءاللہ اب ہمارے اس فیصلے کے اوپر افتخار کریں گے. خداوند عالم کی بارگاہ میں ملتمس سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ہمارے مولانا صاحب یہاں پر موجود ہے، قبلہ سید کی خیر سن شاہ صاحب، ان کی خدمت میں اپیل ہے کہ دعائیں خیر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے مل کے دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار اللہ تمام مومنین کی جذبات کو قبول فرما. پروردگار اللہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے سر بلند فرما. پروردگار اللہ اس مقام پر جتنا احباب تشریف فرما ہے مومنین، اللہ ان کی اس مقام پر جمع آوری کو عبادت میں شمار فرما. اے اللہ حسینیت کو سر بلندی عطا فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم اسلام دے حقیقی وارث امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما. پروردگار اللہ ساری دعائیں قبول تے مقبول فرما. جڑے سارے برادران جو مشکلات نے چلا کر تمام ختم فرما. اے اللہ عدل و انصاف دی حکومت دا جلد قیام فرما. ساری دعائیں قبول فرما. امام زمانہ دے ظہور و سلامتی دی خاطر صلوات پڑھتے ہوئے اجازت ساتھ.